وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی وہ اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا محبوب دین اسلام کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم آج مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جو دوسری سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ہمیں مسلمان بنا کر کسی اور نبی کا امتی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نعمت سے بھی سرفراز کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی جس عنوان پر میں آپ سبوں کے سامنے چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ضروری کیوں ہے۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں افضل، تمام نبیوں کے سردار، اسی طریقے سے اولاد آدم میں سب سے بہترین انسان مانتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ مانتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے آج تک کیا جانا ہے؟ اگر کوئی ہمیں کہہ دے، اگر کوئی ہمیں کھڑا کر کے کہہ دے کہ آپ اپنے نبی کی تعریف کریں 5 منٹ، آپ اپنے نبی کا تعارف کرائیں 5 منٹ، تو کیا ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے تعلق سے اتنی جانکاریاں ہیں کہ ہم لگاتار مسلسل 5 منٹ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول سکیں؟ ہم میں سے اکثر و بیشتر کی حالت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ خود اپنی زندگی کے تعلق سے سوچیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں۔ الحمدللہ یہاں جتنے سارے لوگ ہیں سب پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہیں۔ کیا آپ نے سیرت کی ایک چھوٹی سی بھی کتاب پڑھی؟ الرحیق المختوم، جسے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا، جو کہ دنیا کی تمام ایک عالمی مسابقہ ہوا سعودی کے اندر، تمام کتابوں میں سب سے زیادہ اس کتاب کو اہمیت دی گئی اور انہیں اول پوزیشن سے نوازا گیا۔ کیا ہم نے اور آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ آج دنیا کے اکثر و بیشتر زبان میں وہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔ آپ جو بھی زبان جانتے ہیں اس زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہم نے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جاننے کی کوشش کتنی کی ہے؟ اس چیز کا جائزہ لینا ہے میرے بھائی اور دوستو آج کے اس جمعہ۔ تو اس سوال کا سب سے پہلا جواب ہی یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو امتی ہیں،
لیکن ہم اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ بھلا کون سی ایسی امت ہو سکتی ہے جسے اپنے نبی کے بارے میں ہی پتہ نہ ہو کہ ان کا نبی کیا تھا، ان کے نبی کا اخلاق کیسا تھا، ان کے نبی کا چال چلن کیسا تھا، ہمیں اپنے نبی کے بارے میں پتہ نہیں۔ تو یہ بھلا کیسی امت ہو سکتی ہے؟ اور ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کیا جائے۔ جس چیز پر آپ ایمان لا رہے ہیں، ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تو سب سے پہلے ضروری اسی بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہم اپنے نبی کو جانیں کہ ہمارے نبی تھے کون، کیسے تھے، نبی کی صفات کیا کیا ہیں۔ آپ کو اگر کہا جائے کہ تقدیر پر ایمان لے آئیے، قیامت پر ایمان لے آئیے، تو بھلا آپ بغیر جانے بوجھے کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو سمجھ ہی میں نہ آئے، اگر ہمیں سمجھ ہی میں نہ آئے کہ قیامت کس چڑیا کا نام ہے، تو ہم کیسے اس پر ایمان لا سکتے ہیں؟ اس کا پہلا جواب ہی یہی ہے کہ نبی کی امت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے بارے میں جانا جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق ہے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل ہے۔ تم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کرو، اور اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو ہمیں اور آپ کو نبی کے جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے تبھی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی عظیم چیز ہے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ وہ خوش نصیب نہیں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، کہ ہم اور آپ وہ خوش نصیب لوگ میں سے نہیں ہیں جو مکہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھومیں۔ ہم وہ خوش نصیب نہیں ہیں جو طائف و حنین اور بدر و خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے اور اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو وہ خوش نصیب بنایا تھا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آپ یہ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کے بھی آپ وہ احساس اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ فزیکلی تو ہوں گے اپنی جگہ، لیکن مینٹلی اس کیفیت کو آپ تصور کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اکیلے کیوں گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں؟ آئیے ہمارے ساتھ، آئیے بیٹھیے، گپ سپ کیجیے، دوستیاں نبھائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اکیلے گھر میں نہیں ہوتا ہوں، بلکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بھلا بتائیے کہ کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے اور ان کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے؟ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے ان کو اپنے نظر میں اور اپنے فکر میں اپنے آپ کو اس کیفیت میں محسوس کرنے کی کوشش کرنے سے میرے بھائی اور دوستو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آخر کیوں یہ آنسو آتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس کیفیت میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی گویا کہ ان وادیوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت پہلو دار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پہلو میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، اس میں بھی وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو صحابہ کرام اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس میں بھی ہمارے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو اپنی بیویوں کے ساتھ ہوتا تھا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے گھریلو زندگی میں بھی اسوہ اور نمونہ ہے۔
میرے بھائی. اور آپ دیکھیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اس طریقے سے محفوظ کر دیا کہ جس طریقے سے آج تک رہتی دنیا تک کسی بھی انسان کی زندگی کو اس طریقے سے محفوظ نہیں کی گئی. آج فلمی ایکٹر، کرکٹر یا اسی طریقے سے دنیا بھر کے اسٹار جن کی زندگی آج کیمروں میں قید ہے، کتابوں کی شکل میں لکھی گئی ہے، فلمیں بنائی گئی ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو ان کی زندگی کا کون سا حصہ ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، جو وہ لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں، وہ زندگی ہمیں معلوم ہے، اور ان کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے اس بہترین ڈھانچے اور شکل میں اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں. صحابہ کرام صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، بلکہ صحابہ کرام ہنسنے کی کیفیت تک کو بتاتے ہیں کہ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دکھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے صرف دعا کی کیفیت بیان نہیں کی، بلکہ صحابہ نے کہا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، جب قحط سالی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی جو سفیدی تھی وہ بھی ظاہر ہو گئی. ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو محفوظ کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہمارے لیے ہر پہلو سے آئیڈیل اور نمونہ ہے، ان کی طرح ہمیں بننے کی کوشش کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری زندگی تھی اسی کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ آپ کے گھریلو زندگی کو بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ کر لیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو بیویوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جس طریقے سے بیویوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اس طریقے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. ازواج مطہرات نے اپنی ایک ایک باتوں کو جو ہے صحابہ کرام کو بتائی تاکہ لوگ اسی کے نقش قدم پر چل سکیں اور اس پر اپنی زندگی کو ڈھال سکیں. بہت سارے لوگ یہ کہہ کر کے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں کہ بھلا ام المومنات کیسے، ام المومنین کیسے ہو سکتی ہے اس قدر بے حیا اور بے شرم کہ وہ اپنے بوس و کنار اور ہم بستری کی باتیں لوگوں کے سامنے کہیں. فحاشی کا عنوان دے کر اور فحاشی کا لیبل دے کر کے حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائی اور دوستو، نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا لستن کاحد من النساء، کہ ام المومنین دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہے. دیگر عورتوں کو تو یہ ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھریلو باتوں کو، جو ان کی پرسنل لائف ہے، جو ان کی پرائیویٹ لائف ہے، ان کو چھپائیں، لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. لیکن امہات المومنین کو یہ کہا گیا کہ آپ بیان کریں تاکہ لوگ اور مسلمان اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں. اگر امہات المومنین اگر نہیں بتاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں کیسے زندگی گزارتے تھے تو آج لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا میرے بھائی اور دوستو. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. بلکہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے سارے معجزے دیے تھے، اگر کوئی معجزہ نہ دیا ہوتا بلکہ صرف ایک معجزہ دیا ہوتا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے کافی دلیل ہوتی. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلے مرتبہ وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پہاڑی میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک قوم ہے جو تم پر ابھی حملہ آور ہونے والی ہے، ایک فوج ہے جو ابھی تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم لوگ میری اس بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ کہتے ہوئے ہی دیکھا ہے، ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہم بھلا کیوں کر آپ کی بات نہ مانیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، حکمراں بن جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے جو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے اپنی نبوت کی دلیل پیش کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین رویہ تھا۔ بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی اپنے دین کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت کر رہے تھے۔ کیسے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے اچھے معاملات اور رویے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی اشاعت کر رہے تھے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے، آپ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے اوپر لازم، ضروری اور واجب ہے۔ میرے بھائی، محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو فطری محبت کہ انسان کو اپنے بچوں سے جو محبت ہوتی ہے، بچے کو جو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے، چاہے انسان کا بچہ کتنا بدماش ہو، برا ہو، بدکار ہو، محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے۔ اسی طریقے سے بچوں کا اپنے والدین سے، ماں باپ سے محبت ہونا یہ لازمی چیز ہے۔ اور ایک دوسری محبت یہ کہ جو کہ ہمیں حاصل کرنی پڑتی ہے اپنے دل پر محنت کر کے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جتنا پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جتنا گیان حاصل کریں گے، اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جو محبت ہوتی ہے عام طور پر کیوں ہوتی ہے محبت؟ 3 وجہوں سے محبت ہوتی ہے۔ 3 وجہ ہے محبت کے لیے: جمال، کمال اور احسان۔ یہ 3 چیزیں جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک صفت نبی کریم ہے جو کسی انسان کے پاس پائی گئی تو اس انسان سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ جمال یعنی خوبصورتی، بیوٹی، اگر کوئی شخص خوبصورت ہے، کوئی حسین چیز ہے تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، انسان کو اس کے طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کمال، کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل اس دنیا میں لوگ کرکٹر سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اچھا کرکٹ کھیلتا ہے۔ لوگ فٹ بالر کے فین ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اچھا فٹ بال کا کھلاڑی ہے، اس لیے لوگ اس کے فین ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس وجہ سے انسان کو ایک دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ احسان، کہ وہ آپ پر کوئی احسان کرتا ہے، آپ کو کسی نعمت سے مالا مال کرتا ہے، کوئی نعمت آپ کو کوئی چیز تحفہ تحائف دیتا ہے یا آپ کے لیے کچھ اچھا کرتا ہے تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کے دل میں۔ تو یہ تینوں صفت اگر آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاشیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انتہا درجے کی یہ تینوں صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو زیادہ خوبصورت اس دنیا نے دیکھا ہی نہیں، رہتی دنیا میں اب تک کوئی انسان اس قدر خوبصورت پیدا ہی نہیں ہوا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین اور جمیل اور خوبصورت تھے۔ میرے بھائی اور دوستو،
وہ کیا شعر ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، زن کی جمع زنا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنے سر کٹانے کے لیے تیار رکھتے تھے۔ یہ خوبصورتی کا عالم تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کبھی اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بالکل غور سے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں وہ ہیبت اور وہ خوبصورتی تھی کہ میرے بھائی اور دوستوں اس کا کیا کہا۔ اسی طریقے سے جو دوسری چیز ہے وہ یہ کمال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت میں بھی با کمال تھے، تمام تر انسانوں میں سب سے بہترین تھے۔ صلاحیت مرد کے اندر کیا سب سے بڑی صلاحیت ہونی چاہیے؟ جرأت، ہمت، طاقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ عرب میں، پورے عرب میں ظلم و ستم اور بت پرستی میں لوگ پڑے ہوئے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے اور تنہا انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا بلائے علم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور توحید کی دعوت دینے کے لیے اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا یہ عالم تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی تھی اور جنگ بالکل پیٹھ پر ہوا کرتی تھی، جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے تھے، اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے سب سے قریب ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگ خود کو بچایا کرتے تھے۔ شجاعت، بہادری، سخاوت بھائی اور دوستوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بکری آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ سے کہتے ہیں کہ اسے ذبح کر دو اور لوگوں میں تقسیم کر دو، بانٹ دو۔ چنانچہ وہ ایسے ہی کرتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹتے ہیں، واپس آتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ کچھ بچا ہے کھانے کے لیے؟ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول جو بکری ذبح کی تھی وہ پورا کے پورا میں نے بانٹ دیا، بس یہ 2 پیر بچے ہیں، 2 شانے بچے ہیں، یہی کچھ بچے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ یہی تو ہے جو رہ گیا، اور جو ہم نے لوگوں میں بانٹ دیا وہ ہمارے لیے بچ گیا، وہ ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں رہ گیا، جمع ہو گیا، یہی ہے تو جو رہ گیا جسے ہم کھا لیں گے، اور جو لوگوں میں دیا، جو لوگوں میں تقسیم کیا، وہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ یہ سخاوت کا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مال آیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بانٹ دیا کرتے تھے لوگوں میں، اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں میں دے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا میرے بھائی اور دوست۔ اسی طریقے سے کسی انسان سے جو محبت ہوتی ہے اس کی تیسری وجہ یہی ہے کہ وہ ہم پر کوئی احسان کرے۔ تو میرے بھائی اور دوستو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کسی اور کا احسان ہے ہمارے اوپر؟ کسی اور کا احسان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ماں باپ کا بھی اتنا احسان نہیں ہے جتنا نبی علیہ السلام کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ نبی کا تو یہ احسان یہ ہے، اسی وجہ سے آج جو ہے ہم مسلمان ہیں، ہم تک دین پہنچا، یہ تمام تر مسلمانوں کا پر احسان ہے نبی علیہ السلام کا۔
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکلیف اور مصیبتیں برداشت نہیں کرتے تو کیا ہم تک دین پہنچ پاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پر جاتے ہیں، طائف جاتے ہیں دین کی دعوت کے لیے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے تحاشا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں لہو جم جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں رسی ڈال کر کے بدبختوں نے بچوں کو دے دیا اور کہا کہ اسے گلیوں گلیوں میں گھسیٹو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ظلم اور ستم کے پہاڑ کیوں کر اپنے اوپر برداشت کیے ہمارے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں راتوں کو نمازیں پڑھا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، اس قدر لمبی قرات کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورمہ آ جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکلیفیں اور مصیبتیں کیوں جھیلی؟ وہ امت مسلمہ کے لیے جب قیامت کا دن ہوگا، جب سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ماں کو اپنے بچے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، باپ کو اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اس وقت نبی علیہ السلام یا امتی کہہ کر پکار رہے ہوں گے۔ نبی کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے میرے بھائیوں، یہ نبی کا ہی احسان ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، یہ نبی کا ہی احسان ہے کہ آج ہم غیروں کے آگے سجدہ نہیں کر رہے ہیں، یہ نبی کا ہی احسان ہے کہ آج ہم جانوروں کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، یہ نبی کا ہی احسان ہے کہ آج ہم گائے کا پیشاب اور گوبر نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا احسان ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو جس نبی کے بارے میں ہمیں یہ ساری صفات معلوم ہو تو بھلا ہمیں اپنے دل میں اس نبی کے لیے محبت کیوں نہیں پیدا ہوگی میرے بھائی اور دوستو؟ اسی طریقے سے سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ ہمارے عقیدے کی اصلاح اور درستگی ہو جاتی ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت اور ربوبیت میں اللہ کا شامل قرار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ، یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلو کرتے ہیں۔ بھلا بتائیے جو ایمانداری کے ساتھ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہو، وہ یہ مان سکتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف جانے والے ہیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مصیبت پہنچاتے تو کیا آپ جاتے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا بدر کے وقت کہ لوگ بالکل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جاتے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ یا اسی طریقے سے بعض آج کل کے لبرل مائنڈ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ایک سیاسی رہنما تصور کرتے ہیں، نیلسن منڈیلا اور گاندھی جی کی طرح تصور کرتے ہیں کہ بس ایسے انسان تھے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں باکمال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی مدد ملتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے قوت پہنچائی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے میرے بھائی اور دوستو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو آپ کھنگالیں گے، پڑھیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں باکمال تھے، بعیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور آپ یقین جانیں کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو قرآن بھی پڑھیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ اس قرآن کا بہت زیادہ وابستہ ہے۔ آپ بھلا بتائیں کہ سورہ مجادلہ کی جو شروعاتی آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اگر آپ نبی کی سیرت نہیں پڑھیں گے، نبی کی مکی زندگی نہیں جانے رہیں گے، آپ کو کیسے معلوم ہوگا اذا جاء نصر اللہ؟ اسی طریقے سے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
یہ بہت ساری صورتیں ہیں جس کے بارے میں اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھیں گے تو آپ ان کے تعلق سے صحیح معنی مفہوم نہیں جان سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا بے حد ضروری اور ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں، ہمارے نبی کو جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کن کن معجزوں سے نوازا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک حاکم تھے تو کیسے حاکم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قاضی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سپہ سالار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے شوہر تھے۔ یہ ساری چیزیں جاننے کی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بارے اللہ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو بھی باتیں کہی سنی گئی، یا اللہ تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم تو ہمیں نبی کی سیرت پر چلنے اور اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔